بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله المولانا العظيم. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز بچوں، یہ ذکر حسین کی محفل ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان کوششوں کو قبول کرے اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ فیض ہم پر پڑ جائے تو دونوں جہان ہمارے لیے سرخ روئی ہو جائے. چند شعر سماعت فرمائیں. جنت کی تمنا کیا ہے، جنت کی تمنا کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے. اب تو بولو. گنبد خضرا ہے، کعبہ ہے، نجف اشرف ہے. گنبد خضرا ہے، کعبہ ہے، نجف اشرف ہے. یہ نہ کہنا کہ اس دنیا میں رکھا کیا ہے، یہ نہ کہنا کہ اس دنیا میں رکھا کیا ہے. ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے. اور سنی کہتا ہے کہ میں نے جو مانگا آقا نے مجھے دے ہی دیا، میں نے جو مانگا آقا نے مجھے دے ہی دیا. یہ نہ دیکھا کہ میری تقدیر میں لکھا، یہ نہ دیکھا میرے تقدیر میں لکھا کیا ہے. اور سیدہ کائنات کی شان میں یہ شعر سماعت فرمائیں. لیکن گم سم اور چپ چاپ ہو کر نہیں، سبحان اللہ کی صداؤں میں اس شعر کو سماعت کرنی ہے.
کہ ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد صلی اللہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز بڑھاؤ، میں کم کر دوں گا، تم بڑھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں خوب خوب طاہر اور مطہر پاک کرنا۔ حضور سید عالم فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث۔ دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ کیا پسند ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ سب سے پہلی چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوشبو۔ ہمارے حضور علیہ السلام کو خوشبو پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ آپ اس کو استعمال بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا والنساء، اور باحیا پاک باز عورت۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ حضور علیہ السلام کو تین چیزیں پسند ہے تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا الجلوس عندک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا میری زندگی کی سب سے پہلی پسند ہے۔ دوسری چیز وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مال اگر خرچ کروں تو صرف آپ کے قدموں میں ڈال دوں، یہی میری زندگی کی پسند ہے۔ تیسری، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصلاۃ علیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ اچھوں کی اچھی پسند۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ پہلی چیز فرمایا الامر بالمعروف،
بھلائیوں کا حکم دینا، امر بالمعروف کرنا، نمبر 2 والنہی عن المنکر، اور بری باتوں سے روکنا، وإقامت الحدود، اور اللہ کے حدود کو، حد کو جو اللہ کے طرف سے مقرر ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، سبحان اللہ، افشاء السلام، اور سلام کو پھیلانا، جہاں تک ہو سکے سلام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی لیے کہ سلام کرنے میں جو ثواب ہے اور پہل اور سبقت آدمی لے جاتا ہے اتنا اس کے جواب دینے میں نہیں۔ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ سلام کرنا، سلام کو پھیلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، والصلاة باللیل والناس بالنیام، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری جو چیز مجھے پسند ہے رات کی نماز، سبحان اللہ، اور ایسے وقت میں نماز پڑھوں جب تمام لوگ سو جائیں، اور ایسے سونے کے عالم میں اٹھوں اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، سبحان اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الضرب بالسیف، تلوار سے پڑھانا، تلوار سے غزوات میں شریک ہونا اللہ کی رضا کے لیے، وقرأ السیف، اور گرمی کے ایام میں نماز پڑھنا، اور والصوم فی الصیف، اور گرمی کے ایام میں روزہ رکھنا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ چاروں یاروں کو 3 چیزیں پسند ہے تو میں اللہ کی طرف سے حاصل ہوا جبرائیل، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز النزول الی النبیین، کہ نبیوں کی بارگاہ میں آنا یہ میری پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 وتبلیغ الرسالۃ والمرسلین، تبلیغ اور رسالت میں نبیوں کی بارگاہ میں پہنچنا، تبلیغ و رسالت کے خاطر، اسلام کے خاطر۔ اور نمبر 3 والحمدللہ رب العالمین، ہمیشہ اللہ کی تعریف کرنا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب میں نے سب کی باتوں کو سنا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 1 اللہ نے فرمایا قلبا شاکرا، ہمیشہ جو دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کبھی ناشکری نہیں کرتا۔ رب کہتا ہے قلبا شاکرا، مجھے وہ دل پسند ہے جو دل ہمیشہ میرا شکر ادا کرتا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وہ زبان جو ہمیشہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ ارے آپ تو بولو، اللہ کو جو پسند ہے ہمیں وہی کرنا ہے، لوگوں کو جو پسند ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ ایک تو دل اپنا ہمیشہ رب کا شکر ادا کرے، قلباً شاکراً، اور وہ زبان جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے، یعنی اللہ اللہ، وجسد علی البلاء صابراً، اور وہ جسم اللہ کو پسند ہے کہ جو بلا میں مصیبت میں صبر کرتا ہے، وہ جسم جو بلا اور مصیبت میں صبر کرتا ہے، اللہ کو وہ جسم بہت پسند ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سب سے پیاری اور چھوٹی شہزادی ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی بڑے گھرانے میں یعنی کسی بزرگ گھرانے میں اگر کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو حالانکہ وہ بچے کا کمال نہیں ہوتا ہے، ان کا خود کا وہ کمال نہیں ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کا اور ان کے دادا آبا و اجداد کا وہ کمال ہوتا ہے کہ اس بچے کی نسبت اس خاندان سے ہو جاتی ہے، ان کے مقام اور مرتبے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی سید گھرانے میں پیدا ہو جائے، کوئی عمل نہیں ہوا کیونکہ وہ سید گھرانے میں پیدا ہوا، اس لیے ان کی ایک انفرادی حیثیت ہو گئی، انفرادی فضیلت ہو گئی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے سیدہ کائنات کے مرتبے کو تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ حضور سید عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا جنت میں، رائے تو پھر جنت درجہ تو جعفر طیار افضل من زید بن حارثہ۔ میں نے جب جنت کا ملاحظہ کیا تو اس میں دیکھا کہ جعفر طیار کا درجہ جو ہے افضل ہے زید بن حارثہ سے، یعنی وہ عظیم مقام پر تھے۔ تو مجھے تعجب ہوا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ حضرت جعفر طیار کا مرتبہ زید بن حارثہ سے افضل کیسے ہو گیا۔ اب یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو حکیم بن حزام نے، جو بیت اللہ میں پیدا ہوا اور بعد میں ایمان لے کر آئے، انہوں نے اسے خریدا غلام، اور خریدنے کے بعد اپنی چچی حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی، ان کے حوالے کر دیا، ان کی خدمت سے پیش کر دیا کہ یہ غلام آپ قبول کر لیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس غلام کو لے کر حضرت خدیجہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ یا رسول اللہ اسے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، قدموں میں آپ جگہ دے دیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلامی میں قبول فرمایا، حضرت زید بن حارثہ کو، پھر انہیں آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ جس کو حضور بیٹا کہے ان کے نصیب پر چاند اور ستارے بھی قسم کھائے تو کم ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے مقدر کا کیا کہنا کہ حضور علیہ السلام نے انہیں بیٹا کہا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ جن کو میں نے منہ بولا بیٹا کہا، حضرت زید بن حارثہ، اور ایک ہی جنگ میں حضرت جعفر طیار بھی شہید ہوئے اور حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے، یعنی دونوں کا عمل برابر ہے، پھر جعفر کا مرتبہ جنت میں بڑا کیسے ہو گیا؟ اسی تعجب میں تھا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام جب اس جنگ میں صحابہ کو بھیجا اور مدینہ شریف سے مسجد نبوی سے کوسوں دور وہ جنگ ہو رہی تھی، غزوات ہو رہے تھے، اور حضور علیہ السلام مدینہ شریف سے ملاحظہ فرما رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ اب جو اسلام کا علم ہے، جھنڈا ہے، وہ جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے، اب وہ لڑ رہے ہیں کفار و مشرکین سے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ جو جھنڈا ہے یہ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں آیا، اب وہ بھی کفار و مشرکین سے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تیسری بار حضور علیہ السلام نے فرمایا اب یہ اسلام کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، اب ان کے ہاتھ سے یہ جو غزوات ہے، یہ دفاع اسلام جو کر رہے ہیں، اسلام کا بول بالا ہوگا اور اس میں یہ فتح اور کامیابی حاصل کریں گے۔ حضور کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں، اور کوسوں میں دور وہ جنگ ہو رہی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ نگاہ نبوت بظاہر دور ہو مگر پوری دنیا حضور کے نگاہوں کے سامنے
تو حضور علیہ السلام نے تعجب فرمایا یہ جعفر کا مقام کیسے بلند ہوا؟ تو جبرائیل امین نازل ہوئے. سبحان اللہ اور سبحان اللہ. جبرائیل امین کا نازل ہونا، جبرائیل کو حضور نے بلا لیا. جبرائیل، حضرت علامہ نبہانی فرماتے ہیں انما جبرائیل خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بات در اصل یہ ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ وہ ہمارے حضور کی خدمت کرے. سبحان اللہ. تمام فرشتوں کے سردار آ گئے، جبرائیل امین آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ حضرت جعفر کا مقام اتنا بڑا ہو گیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے جبرائیل، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ جن کو میں نے منہ بولا بیٹا کہا، زید بن حارثہ، ان کا درجہ ان سے نیچے ہے اور جعفر طیار کا درجہ بلند ہے. حضور علیہ السلام و تسلیم کر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ تعجب میں بھی کر رہا تھا. بولو سبحان اللہ. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ان کا مقام اس لیے بلند ہے لے ابن عم کا، اس لیے بلند نہیں ہے کہ انہوں نے اچھے سے اچھے اعمال کیا، اس لیے بلند نہیں ہے کہ انہوں نے غزوات میں شرکت کی، اس لیے بلند نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کا دفاع کیا، اس لیے بلند نہیں ہے کہ شب و روز انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی. بلند اس لیے ہے کہ یہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں. بولو سبحان اللہ. شہداء کربلا، شہداء کربلا، حضرت علامہ مولانا صغیر احمد اشرفی صاحب کلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ ماشاء اللہ واہ. یہ چچا کے بیٹے ہونے کے سبب سے ان کا یہ مقام ہے. تو اس سیدہ کائنات کے مقام اور مرتبے کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی سب سے شہزادی ہے، یعنی سیدہ کائنات جن کا نام فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ کائنات فاطمہ، اب میں ان کے نام کی وجہ تسمیہ بیان کرتا ہوں. علامہ نبہانی نے اور امام حاکم نشاپوری نے المستدرک میں حاکم میں ارشاد فرمایا کہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما سمیت بنت فاطمہ لان اللہ تعالی فاطمہ وسریتها علی النار. بولے سبحان اللہ. یہ حدیث پاک دے رہا ہوں، مستدرک جو معتمد حدیث کی کتاب میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے. اس میں فرماتے حضرت انس کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کو وذریتہا، اب ان کی اولادوں کو اور ان سے محبت کرنے والوں کے لیے جہنم کو اس پر حرام فرما دیا. بھائی جہنم ہم سیدہ کائنات کے محبین میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبین کی فہرست میں شامل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم ان پر، ان کے ماننے والوں پر اور فاطمہ پر حرام فرما دیا ہے. اور اہل لغت کہتے ہیں کہ فاطمہ کا معنی یہ ہے کہ عتق من النار، جہنم سے آزادی. اب جو ان سے محبت کرے سیدہ کائنات سے، تو پھر ان سے محبت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. سیدہ کائنات سے محبت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. ذرا آگے بڑھتے ایک عظیم صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بہت بڑے صحابی ہیں. جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے اور علماء جانتے ہیں کہ ان کا لقب صاحب النالین ہے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو، جوتی مبارک کو اپنے سر پر اٹھاتے تھے اور نماز کے وقت جہاں نماز کا بچھانا، وضو کے لیے پانی دینا. یہ ایسے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جن کو جبرائیل کے طرح قرآن پڑھنا ہے، سننا ہے، یعنی جس طرح سے قرآن نازل ہوا
اور جبرائیل جس انداز سے قرآن کو لے کر کے آئے، جس کو میری امت میں سننا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے سن لے۔ سبحان اللہ۔ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا استاد ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب راوی اتنا مضبوط ہو، حدیث کو بیان کرنے والے اتنے مضبوط اور اتنے باعمل اور استاد، امت کا استاد ہو، تو ان کی روایت کتنی مستند ہوگی۔ انہوں نے عرض فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت خلیلا لاتخذت ابا عبداللہ ابن مسعود، اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، خلیل بناتا تو میں عبداللہ ابن مسعود کو خلیل بناتا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا وذریتہا عن النار، ترمذی شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک فاطمہ نے اپنے عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذریت کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا دوسرا لقب ہے، سیدہ کائنات کا لقب ہے طاہرہ۔ طاہرہ معنی کیا ہے؟ پاک ہونا۔ کیا معنی ہے؟ پاک ہونا۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ آدمی غسل کرنے کے بعد پاک ہوتا ہے۔ اگر آدمی ناپاک ہے تو غسل کر لیا، غسل کے فرائض کو ادا کر لیا تو پاک ہو گیا۔ لیکن یہاں جو پاکی مراد ہے، سیدہ کا جو لقب ہے طاہرہ، یہ وہ پاکی مراد نہیں ہے کہ غسل کرنے کے بعد وہ پاک ہے، بلکہ قرآن نے اسی کے طرف اشارہ کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت نبوت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کو خوب پاک اور مطہر کر دے، طاہر کر دے۔ حضرت اسماء بن عمیس کہتی ہے، یہ کون ہے؟ حضرت اسماء بن عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، ظہر کے وقت پیدا ہوئے، اور عصر کے وقت انہوں نے نماز عصر پڑھی۔ بولنا سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی ایسی عورت نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے کہ جن کے ان گھر میں خوشی تولد ہو، جن کے بطن سے بچے پیدا ہو، ان کے لیے مسئلہ ہے کہ 40 دن تک وہ عورت ناپاک رہتی ہے۔ مگر قربان جاؤ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقدس عمل پر حضرت اسماء بن عمیس کہتی ہے کہ جب میں نے امام حسن کو دیکھی اور وہ چیزیں نہیں پائی جو ایک بچے کے ولادت کے وقت جن چیزوں کو پایا جاتا ہے، تو میں حضور کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ چیزیں دیکھی جو عام عورتوں کے پاس نہیں ہوا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا مطلب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی غلاظت نہیں دیکھی، کسی خون کا قطرے کو نہیں دیکھا، بلکہ عالم یہ ہے کہ ظہر میں حضرت امام حسن پیدا ہوئے اور عصر کی نماز سیدہ نے ادا کی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اسماء بنت عمیس، کیا تو نہیں جانتی اما علمتی ان فاطمہ طاہرۃ مطہرۃ؟ بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، کیا تو نہیں جانتی کہ فاطمہ طاہر اور مطہر ہے، یعنی یہ جنت کی حوروں میں سے حور ہے۔ جنت کی حوروں میں سے حور ہے، یعنی ان کے اندر وہ باتیں نہیں پائی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اسی طرح سے ترمذی کی روایت ہے، اور امام حکیم نے اس روایت کو لے کر آئے، فرماتے ہیں عن جمع بن عمیر التیمی رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت مع امتی علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فسئلت ای الناس کان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت فاطمہ فقیل من الرجال قال زوجها ان کان ما علمت سواما وقواما۔ امام ترمذی نے اس روایت کو لایا کہ حضرت جمع حضرت
जुमै बिन उमैर तैमी फरमाते हैं कि मैं अपने चची के साथ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर दाखिल हुआ, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के घर पर दाखिल हुआ और उनसे पूछा गया, सैयदा कायनात से पूछा गया कि अय्युन नास कान अहब्बु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज्यादा हुजूर को कौन पसंद थे? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, अल्लाहु अकबर कहती है, फरमाती है फातिमा, यानी लोगों में सारी कायनात में सबसे ज्यादा अगर हुजूर को कोई पसंद थे तो वो हजरत फातिमा थे। तो फिर पूछा गया, पूछा हजरत उमैर तैमी ने कि नहीं, मैं मर्दों में किसको हुजूर पसंद फरमाते थे? तो फरमाया ज़ौजुहा, उनका शोहर यानी हजरत अली। फिर फरमाते हैं अगरचे वो नमाज और रोजे में कसरत रखते थे, मगर सैयदा कायनात तमाम लोगों में अगर पसंद करते फातिमा थी। दूसरी रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा साफरा काना आखिर अहदिही बिइंसान मिन अहलिही फातिमा तो अव्वल मा यदखुलु अलैहा इज़ा क़दम फातिमा। रवाहु अबू दाऊद, अबू दाऊद ने रवायत बयान किया कि हज़रत सौबान जो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के गुलाम थे, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर फरमाते, बोलो सुभान अल्लाह, जब सफर फरमाते तो सबसे पहले सफर की शुरुआत हजरत फातिमा के घर पर पहुंचते थे और वहीं से रुखसत होते थे, और जब सफर से वापिस आते तो सैयदा कायनात फातिमा के घर पहुंचते थे। सुभान अल्लाह, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का सफर भी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से शुरू हो रहा है और सफर की इंतहा भी सैयदा कायनात के घर पे आकर के हो रहा है। और रवायत में आया, दूसरी जगह हज़रत आयशा कहती है, क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रआ क़द अक़बलत व रहब बिहा सुम्मा क़ाम इलैहा फ़क़ब्बलहा सुम्मा अख़ज़ बियदिहा फ़जाअ बिहा हत्ता युजल्लिसुहा फ़ी मकानिही व कानत इज़ा रअत अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबत बिही। यानी जब सैयद कायनात कभी ऐसा होता कि हुजूर सैयद आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तशरीफ लाती, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या किसी का ऐसा मकाम और मर्तबा हो सकता है कि जिनके क़याम, जिनके आने के बाद हुजूर ने बतौर क़याम यानी खड़े हो गया हो, और खड़े होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पेशानी मुबारक को बोसा देते और अपनी उस जगह पर बैठाते थे जहाँ पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखा करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। यही अमल हजरत आयशा कहती है कि यही अमल मैंने बारहा देखा है कि जब हजरत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के यहाँ तशरीफ ले जाते तो सैयदा कायनात अपनी जगह से खड़ी हो जाती, और खड़ी होने के बाद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक को बोसा देती सुबह, और अपनी जगह पर बैठाते, तशरीफ रखते। यही वजह है कि जब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का दिन यानी पर्दा फरमाने का वक्त करीब आया, पर्दा फरमाने का वक्त जब हमारे हुजूर का करीब आया, और बहुत ही अदालत के आलम में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था, चाहे आयशा अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। 17 नमाजें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाया, 17 नमाजें। सुभान अल्लाह। अफ़ज़ल सहाबा, हालांकि और भी सहाबा थे। यहाँ से फुक़हा फरमाते इस बात की दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया उम्मत को कि मेरे बाद जो पहला खलीफा होंगे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अल मुख्तसर युग के सैयद कायनात जलवा फरमा है, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आखिरी दौर से गुजर रहे बज़ाहिर, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से उनके कानों में कुछ फरमाया तो वो रोने लगे, सैयद कायनात रोने लगी।
پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں فرمایا تو وہ فضحکت، تو وہ مسکرانے لگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کون سا ایسا جملہ کہہ دیا کہ آپ تھوڑی دیر میں رونے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں آپ جو مسکرانے لگی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں اس راز کو ابھی ظاہر نہیں کروں گی، اس راز کو ظاہر نہیں کروں گی۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے بظاہر پردہ فرمانا ہوا، دوشنبہ کے دن، پیر کا دن، پیر کے دن تشریف بھی لائے تھے اور پیر کے دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں 63 سال کی عمر مبارک بظاہر اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ بھی فرمایا۔ اور ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سیدہ کائنات حاضر تھی ایسے عالم میں، جب ملک الموت آئے تو انہوں نے 3 مرتبہ دروازے پہ دستک دیا تھا۔ پہلی دفعہ کچھ ہلکی سی، دوسری دفعہ کچھ تیز، تیسری دفعہ بڑی تیزی کے ساتھ دروازے پہ جب دستک دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ آنے والا کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کئی دن سے آ رہے ہیں مگر آج یہ زیادہ دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ ملک الموت ہے، آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں لیا سوائے میرے، اب یہ میری بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اجازت پا کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی ملک الموت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بغیر اجازت آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک حضور کی اجازت نہ ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ نبی ہماری طرح ہیں، ان کو اس حدیث سے درس لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور افضل البشر ہیں اور ہم خاکی کا گنہگار اور کا نبی معظم، ان کو اس حدیث سے بھی اور بہت سارے احادیث مبارکہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان کو اس سے درس لینا چاہیے۔ تو آپ کو میں عرض کرتا چلوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو کہہ دو، تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ کی روایت میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تمہیں میرا وہ حق جو ایک ماں کا حق بیٹی کے اوپر ہوتا ہے، میں اس وقت تک اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم مجھے جو ہے اس بات کو بتاؤ جو حضور علیہ السلام وقت وصال کہہ گئے تھے۔ تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جب میں روئی تھی تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا میرے بابا جان نے کہا اے بیٹی فاطمہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں عنقریب اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہوں، اللہ کی طرف جانے والا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ اس غم کے بعد، اس بات کو سننے کے بعد میرے آنکھوں میں آنسو آ گیا، بھلا کہ میرے بابا جان مجھ سے جدا ہو جائیں گے، مگر قربان جاؤ دوسری بار جب حضور نے مجھے قریب کیا اور میرے کان میں ارشاد فرمایا تو میں اس لیے مسکرائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بابا جان نے دوسری بار میرے کان میں یہ فرمایا اے بیٹی فاطمہ تم گھبراؤ نہیں، سب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی ملنے والا ہوگا تو تم ہو، یعنی میرے وصال کے بعد اگر مجھ سے کوئی ملنے والے ہیں تو تمہارا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہوگا اور تم میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے خوش ہو گئی، ذرا قربان جاؤ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کہ جب آپ کا نکاح ہوا، آپ کا نکاح عظیم ہوا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ زمین پر نکاح ہونا، مگر قربان جاؤ سیدہ کائنات کے نکاح کے مقام اور مرتبے پر امام طبرانی روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جبرائیل کو بھیجا، حضور کی بارگاہ میں بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میں بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں یا رسول اللہ کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح اللہ نے 7ویں آسمان پر حضرت علی سے کر دیا۔ شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر،
اور سعادت پاس لگا سبحان اللہ سبحان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل جب میری بیٹی فاطمہ کا نکاح اللہ نے 7ویں آسمان پر کر دیا ہے تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس کا ولی کون تھا؟ بولنا سبحان اللہ۔ ہر بیٹی کا ولی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتے ہیں نکاح کے وقت۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ میری بیٹی فاطمہ کا ولی کون تھا؟ جبرائیل نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا ولی خود خدا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ سبحان اللہ۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خطبہ نکاح کو پڑھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب میری بیٹی فاطمہ کا نکاح ہوا تو اس نکاح میں گواہ کون تھے؟ بولے سبحان اللہ۔ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، اور اس کے جو گواہ تھے جو اونچے درجے کے فرشتے تھے، یعنی جن کا مقام و مرتبہ اعلیٰ و افضل تھا، یعنی 40,000 فرشتوں کو اللہ نے گواہ بنا کے بھیجا۔ اب اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے 7ویں آسمان پر کر دیا، اب تم زمین پر حضرت علی کے ساتھ کر دو۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچو تو حضور نے فرمایا اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب دنیا میں کسی کا نکاح ہوتا ہے تو چھوارے لٹائے جاتے ہیں، ولیمہ کیا جاتا ہے، کیا میرے رب نے بھی میری بیٹی فاطمہ کا جب نکاح 7ویں آسمان پر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رحمت کے خزانوں کو لٹایا؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح 7ویں آسمان پر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوران فرشتوں کو حکم دیا کہ ہیرے جواہرات کو تمام فرشتوں میں لٹایا جائے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حضور کے بارگاہ ہی میں بیٹھا تھا، بلایا کہ اے علی اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ حضرت علی کی عمر اس وقت 21 سال 5 مہینہ ہے، اور حضرت فاطمہ کی عمر 15.5 سال، ایک روایت میں 18 سال۔ اب دونوں کا نکاح ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ چھوارے ہیں۔ ایسا فقیر کہ جس کے جیسا کوئی مالدار نہیں، ایسا فقیر جس کے جیسا کائنات میں کوئی مالدار نہیں۔ ارے رسول اللہ کی شہزادی ان کے پاس، ان کے جیسا کوئی مالدار ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف کچھ چھوارے ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ فرمایا اے علی تمہارا نکاح 400 مسقال چاندی کے عوض میں فاطمہ سے نکاح کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہاری شادی تمہارے ہاتھ سے وہ جوزہ ہو گئی 400 مسقال چاندی۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نکاح 7ویں آسمان پر کر دیا، اب میں تمہارا ولیمہ یہاں پر جو ہے اہل مدینہ کو تمہارے لیے ولیمہ کی دعوت کی جائے گی۔ حضرت حمزہ سے فرمایا، حضرت عباس سے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ولیمہ خود کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منافقین کہنے لگے، منافقین جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، ارے یہ تو 10 آدمی کا کھانا بنائے ہیں، پورے مدینہ میں دعوت، اہل مدینہ کو دعوت دیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان منافقوں کو کیا پتا تھا کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو چاہے اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے۔ جب حضور کے کان مبارک کی آواز پہنچی اپنے چچا حضرت حمزہ کو، حضرت عباس کو فرمایا اے میرے چچا اہل مدینہ میں دعوت کر دو اور کہو کہ میری بیٹی فاطمہ کا ولیمہ ہے، 10 آدمی کو کھلاتا جاؤ اور اللہ کا نام لیتا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سوچئے اہل مدینہ آئے، 10 آدمی کھانے کے لیے بیٹھے، پورا مدینہ شریف کے جتنے لوگ تھے سب کھا گئے مگر کھانا ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا ذکر شہدائے کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قربان جاؤ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولیمہ پر جو حضور نے حضرت فاطمہ کے لئے کیا. اچھا بھائی ولیمہ کتنے دن ہوتا ہے؟ ایک دن. مگر قربان جاؤ روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمہ کو ایک دن نہیں بلکہ 3 دن 3 راتوں تک جاری رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بھی کھانا بچ گیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جتنے کھانا بچا ہے مدینہ کے جتنے بھی گرد و نواح میں جو لوگ ہیں فقیر فقراء ہے انہیں بانٹ دیا جائے. سبحان اللہ. اور فرمایا علی تم سیدہ فاطمہ زہرا کو اپنے گھر لے جاؤ. اس وقت سیدہ کائنات کے شوہر مولا علی کے پاس گھر بھی نہیں تھا. ایک گھر کرایہ پہ لیا گیا کوئی دور وہاں پر نزدیک مدینہ شریف مسجد نبوی کے کوئی دور پر انہوں نے ایک گھر کرایہ پہ لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک تو میرا انتظار کرنا. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر تشریف لے گئے. ایک لوٹا پانی منگوایا ان سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جو پانی بچا اس پانی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر چھینٹا مارا, حضرت علی کے سینے مبارک پر چھینٹا مارا اور ارشاد فرمایا اے اللہ ان دونوں کی عمر میں اور ان دونوں کی نسلوں کی عمر میں برکتیں عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی آیت مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ 2 سمندر ملے جس سے 2 موتی نکلے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ایک کا نام حسن ہوا اور دوسرے کا نام حسین ہوا. آپ دوسری روایت سماعت فرما. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ کا دین مہر کیا رکھا جائے تو قربان جاؤ ہم گنہگار امتوں کی کتنی فکر ہے سیدہ. جس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں ہمیشہ فکر دیکھتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں سیدہ کے مشابہت جیسا کسی کو نہیں دیکھا. حضور کہتے ہیں جو مشابہت رکھتی تھی چال چلن میں بھی سخاوت میں بھی اور جو ہے ہر چیز میں عادت و اطوار میں بھی وہ سیدہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے سیدہ آپ کا مہر کیا رکھا جائے دین مہر. ہم گنہگاروں کو سیدہ نے یاد رکھا. کیا یاد رکھا؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے عرض کیا ارشاد فرمایا کہ میرا جو مہر ہے امت شفاعت مقرر کیا جائے یعنی اس وقت تک میں اپنا مہر معاف نہیں کروں گی. قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کروں گی پروردگار عالم میں اس وقت تک اپنا مہر معاف نہیں کروں گی جب تک کہ میرے بابا کے امتی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ہر گناہ کو نہ معاف کر دیا جائے. ذرا بتاؤ کتنا بڑا احسان عظیم. اگر انہوں نے ہمیں یاد رکھا تو کیا ہم پر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے؟ سیدہ کو یاد کرنے کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً ہوتی ہے. اس لیے یہ جو محفل ہے یہ جو یاد کربلا ہے ہم ان جو احسان انہوں نے فرمایا کہ ہم اسی لیے محفل کرتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ ایک نگاہ سے ہم پر ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. حضور علیہ السلام کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا صرف 6 مہینہ یعنی اتنا غم ہوا حضور کی جدائی کا. اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تھے تو اس سے بڑا چمکتا دمکتا روشن دن کبھی مدینہ میں نہیں ہوا, کبھی مدینہ شریف میں نہیں ہوا. اور جس دن حضور علیہ السلام کا اس دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے ہوا اس
उससे ज्यादा अंधेरापन को कम वाला यानी कयामत सुगरा जो अहले मदीना पर बर्पा हुआ वो ना कभी हुआ है ना कभी होगा। सहाबा अपना होश खो बैठे थे। हजरत उमर अपने हाथ में तलवार लेकर कहते तो ये कहते मुनाफिक कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए तो मैं उन्हें कत्ल कर दूंगा। यानी सहाबा अपना होश खो बैठे थे सिवाय हजरत उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो सैयदा को इतना गम हुआ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कि किसी ने भी 6 महीना तक आप हयात रही, किसी ने भी आपको हंसते हुए नहीं देखा। किसी ने भी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को हंसते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि आपका जब वक्त इंसान करीब आया तो अल्लाह की बारगाह में आपने दुआ किया कि परवरदिगार जिस तरह से मलकुल मौत वो भी एक अजनबी है, किसी ने आज तक मेरे महबूब की बेटी फातिमा के चेहरे को नहीं देखा, किसी ने आज तक जो है जुल्फ़े मुबारक को नहीं देखा। तो ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में मेरी ये गुजारिश है कि जब मेरी रूह कब्ज़ हो तो खुद अपने हाथ से कब्ज़ फरमा, मलकुल मौत को ना भेजना। अल्लाह ने सैयदा की इस दुआ को कबूल फरमाया। दुनिया के लिए अलग कानून और अहले बैत नबूवत के लिए अल्लाह ने अलग कानून बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने दस्त मुबारक से मुक़द्दस से कुदरत से सैयदा के रूह को कब्ज़ फरमाया। और हजरत उमैस कहती है कि जब आप खुद गुस्ल फरमाई, वज़ू करी और खुद ही जो है आप लेट गई और हजरत उमैस से आसमा बिन्त उमैस से आपने फरमाया कि औरतों के जनाजे में वो पर्दे का एहतमाम नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा है हफ्शा की तरफ वहाँ पर पर्दे का एहतमाम होता है, इसलिए वहाँ पर्दे का एहतमाम के साथ इस तरह चारों तरफ जो है होदज की तरह पर्दा रहे उस तरह से पर्दा करने के बाद मुझे लेकर जाना और रात में मेरा जनाजा उठाया गया। तो सैयदा के कहने पर अमल किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला सैयदा के बरकत से हम सबको माला माला फरमाए।